اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجب عن الابصار بالعزت واقتدر على الاشیاء بالقدرت والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون بر محمد و آل محمد صلوات عزیزان گرامی، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم اس دنیا میں نہایت ہی عارضی وقت گزارنے کے لیے آئے ہیں۔ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو، تم بقا کے لیے ہو، فنا کے لیے نہیں ہو، تمہیں باقی رہنا ہے۔ تم اپنی اس بقا کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اس دنیا میں لائے گئے ہو۔ وہ افراد جو اہل بیت اطہار علیہم السلام سے دور ہیں، وہ اگر گمراہ ہو جائیں، کامیاب نہ ہو پائیں، اس زندگی میں جیسا انسان کو انجام دینا چاہیے، جو اعمال بجا لانے چاہیے بجا نہ لائیں، تو ان کے لیے ممکن ہے کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہیں ایسے ہادی ہی میسر نہیں آئے۔ لیکن الحمدللہ پروردگار عالم نے ہم پہ خاص کرم کیا ہے۔ ہمارے پاس ایسے ہادی و رہنما ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایک ایک لمحے کے بارے میں آگاہ کیا ہے، اور خود قرآن جیسی کتاب جب انسان اس کی تلاوت کرتا ہے تو مزید حق سے آشنا ہوتا ہے، مزید پروردگار عالم کا پیغام اس کے لیے روشن ہوتا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ دیکھو، پروردگار عالم جو کچھ تم انجام دے رہے ہو اس سے غافل نہیں ہے۔ کہیں یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا خالق و مالک تم سے غافل ہے، ایسا نہیں ہے۔ تمہارا خالق و مالک جانتا ہے، تمہارے ہر عمل سے آگاہ ہے، اور تمہارے خالق نے جو اہتمام کرنا تھا تمہاری ہدایت کی خاطر اسے مکمل کر دیا ہے۔ اسلام جو مکمل ضابطہ حیات ہیں وہ تم لوگوں کے نصیب کر دیا ہے۔ اب تمہارے خالق کا اعلان یہ ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا
کافر ہوں۔ اب تمہارے پروردگار عالم نے تمہارے لیے ہدایت کے راستے کو واضح و روشن کر دیا ہے، اب تم چاہو تو شکر گزار بندے بنو، چاہو تو کفران نعمت کرو۔ خدا نے اپنی حجت تمام کر دی ہے، اور مولا کائنات امیر المومنین اللہم صلی علی محمد وآل محمد نہایت ہی محبت سے ہدایت فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو پروردگار عالم کا تم پہ خاص کرم ہے، اس نے اپنی نعمتیں بھی تمام کر دی ہیں، اپنی حجت بھی تمام کر دی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی حجت کے تمام ہونے کے بعد تم سے وہ اشتباہات، وہ غلطیاں ہوں کہ جن کو آگے ان کا سامنا تمہارے لیے آسان نہیں ہے۔ آپ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 63 میں 63 میں فرماتے ہیں کہ دیکھو یا واتقوا اللہ عباد اللہ، اے بندگان خدا پرہیزگاری اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ موت کے آنے سے پہلے اپنے لیے اعمال کا ذخیرہ جمع کر لو، اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ جو تمہیں فرصت دی گئی ہے، جو تمہارے پاس وقت ہے، اس سے پہلے کہ وہ وقت تمام ہو جائے اپنے لیے اعمال کا ذخیرہ تم جمع کرو۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی فانی چیزوں کے بدلے میں ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیزیں خرید لو۔ تمہارے پاس اس دنیا میں جو بھی ہے فنا ہونے والا ہے، تمہارا یہ وجود ایک دن فنا ہونے والا ہے، تمہارا مال فنا ہونے والا ہے، تمہارا اختیار باقی نہیں رہنے والا، مقام و رتبہ جو تمہیں اس دنیا میں حاصل ہوگا وہ ایک دن تم سے چھن جانے والا ہے۔ لہٰذا یاد رکھنا تم اس وقت کامیاب کہلاؤ گے جب یہ جو نعمتیں تمہیں رب العزت نے عطا کی ہیں ان فنا ہونے والی چیزوں کے بدلے میں باقی رہنے والی چیزیں خرید لو۔ کتنا عمدہ طریقے سے فرما رہے ہیں اور کتنا اچھی تجارت بتا رہے ہیں کہ دیکھو جو تمہارے پاس ہے یہ فنا ہونے والا ہے، اور جو رب العزت کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ تمہیں چاہیے ان فنا ہونے والی چیزوں کی نسبت ان چیزوں کو اپناؤ، ان کے بدلے انہیں خرید لو۔ تمہارا وقت وہاں صرف ہونا چاہیے جہاں ذات حق پسند کرے، تمہارا مال وہاں خرچ ہونا چاہیے جہاں ذات حق پسند کرے، تمہارا مال کمانے کا طریقہ وہ ہونا چاہیے جو ذات حق پسند کرے۔ تم دیکھو یہ جتنا بھی تمہارے پاس مال ہوگا وہ مال یہیں رہ جانے والا ہے۔ وہ جو کہا جاتا ہے کہ کفن میں آج تک کسی نے جیب نہیں دیکھی، میں عرض کروں گا اگر جیب ہو بھی تو اس مال کا کیا کرنے والے ہو؟ کہا کہ تم ان فنا ہونے والی چیزوں کے ذریعے باقی رہنے والی چیزیں کیا کرو؟ خرید لو، ان کو اپنا لو۔ اور آگے مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو موت کے لیے تیار ہو جاؤ جو تمہارے سروں پہ منڈلا رہی ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ بہت دور ہے، وقت گزرتے واقعاً کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں اطمینان سے کہتا ہوں کہ ہم سب کو وہ دن بھی یاد ہے جب ماں کی گود میں بیٹھ کے یہ مجلس اذان سنا کرتے تھے، وہ وقت بھی یاد ہے جب بابا کی انگلی تھام کے حاضر ہوا کرتے تھے، وہ وقت بھی ہم سب کو یاد ہے کہ ہم خود چل کے آیا کرتے تھے۔ اور اس بچپن کے بعد وہ نوجوانی، نوجوانی کے بعد جوانی، جوانی کے بعد وہ بڑھاپا، یہ ہر ایک کو یاد ہے۔ اگر کہیں کہ اس کو بیٹھ کے تھوڑا حساب کرو تو حساب کرنے میں چند لمحے میں حساب تمام ہو جائے گا، اور جب دنیا سے انسان جانے لگتا ہے تب احساس ہوتا ہے۔ انبیاء میں سب سے زیادہ جو زندگی پانے والے ہیں
وہ جناب نوح پیغمبر علی نبینا و آلہ و علیہ السلام ہیں، کہتے ہیں کہ جب جناب اسرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اب پروردگار عالم آپ کو یاد کر رہا ہے، میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں، تو کہا کہ اتنا وقت دو گے، اتنا مہلت دو گے؟ دھوپ میں تھے، دھوپ سیک رہے تھے، کہا اتنا مہلت دو گے کہ میں سائے میں آ جاؤں؟ کہا جاتا ہے کہ ایک قدم دھوپ میں تھا، ایک سائے میں تھا، کہا اتنی مہلت دو گے کوئی ایک قدم اٹھا کے مکمل سائے میں آ جاؤں؟ کہا کیوں نہیں؟ کہا کہ آپ نے یہ مہلت مانگی کیوں؟ کہا یہ بتانے کے لیے یہ جو میری مکمل زندگی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اتنے وقت میں گزر گئی، یہ زندگی اسی طرح گزر جانے والی ہے۔ کہا یہ فنا اس کو ہونے والی ہے، لیکن جو آگے کی زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے، اس کے بدلے اس کو بہتر بنا لو، اس کے بدلے اس کو روشن بنا لو۔ مولا فرماتے ہیں الدنیا بالاموال، یہ دنیا مال و دولت کے ذریعے آباد ہو سکتی ہے، والآخرت بالاعمال، لیکن آخرت اعمال کے ذریعے آباد ہونے والی ہے۔ اس دنیا میں اگر بات کوئی یہ کہے کہ بہشت میں جانے کی، میں اس منبر کی قسم یاد کر کے کہتا ہوں کہ کوئی مومن ایسا نہیں ہے جو بہشت میں نہیں جائے گا۔ مومن کے لیے بہشت بہت چھوٹی چیز ہے۔ بہشت میں دیکھیں بہت سے درجات ہیں، بہت سے مقامات ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سب کے سب ایک ہی مقام و مرتبے پہ فائز ہوں گے۔ بہشت میں بہت مقامات ہیں، مومن کو چاہیے وہ مقام حاصل کرے کہ وہاں ان کی خدمت میں رہے۔ میرے استاد خدا انہیں غریق رحمت کرے فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بہشت میں تو جانا ہی ہے، لیکن ایک بات کو یاد رکھنا، جائے گا وہی جو پاکیزہ ہوگا۔ اس دنیا میں اپنے آپ کو اتنا میلا کرنا کہ ایک آدھ دھلائی میں وہ پاکیزگی حاصل ہو جائے جو تمہیں بہشت میں پہنچانے والی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دھلائی ہوتے ہوتے چیتھڑے اڑ جائیں۔ وہاں تو جانا ہے، ہر ایک کو جانا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مومن کو اگر کہیں رہنا ہے تو اس کا مقام بہشت ہے، لیکن وہاں درجات مختلف ہیں۔ بہشت میں تو آپ کو معلوم ہے کہ کتنے چار پائے ہیں کہ قرآن کی گواہی ہے کہ وہ بھی بہشت میں جائیں گے۔ اصحاب کہف کے پاس وہ جو جانور ہے جسے آپ اور میں نجس کہتے ہیں، وہ بھی کہاں جانے والا ہے؟ بہشت میں جانے والا ہے۔ کہا یہ بہشت میں جائے گا کیسے؟ بہشت میں تو کوئی نجس چیز جا نہیں سکتی۔ آپ کے اور میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، کہا مولا یہ کیسے جائے گا بہشت میں؟ یہ نجس ہے۔ ہمارا عقیدہ ایمان یہ ہے، آپ کی تعلیمات یہ ہے کہ کوئی نجاست بہشت میں جانے والی نہیں ہے۔ کہا تمہیں نہیں معلوم جو میرے جد رسول اللہ سے جس مسخ ہو چکے ہیں اور اس کے بعد مسخ ہو چکے ہیں، بالآخر انسان کا وہ ہے۔ کہا اس کی روح اس کے جسم میں جائے گی اور اس کی روح اس کے جسم میں جا کے آتش جہنم کا، حتیٰ وہاں تو یہ بھی جانے والے ہیں۔ مقامات مختلف ہوں گے، روایات میں ہیں کچھ مقامات ایسے ہوں گے کہ انسان بہشت میں ہوتے ہوئے اہل بیت اطہار کی زیارت نہیں کر پائے گا۔ کچھ اس مقام پہ ہوں گے جو اس سے اگلے مرحلے میں ہوں گے، وہ اہل بیت اطہار کی گفتگو سن سکیں گے، انہیں دیکھ نہیں پائیں گے۔ کچھ کا مقام اتنا بلند ہوگا کہ وہ ان کی صدا بھی سن سکیں گے، انہیں دیکھ بھی سکیں گے، ان کی محفل میں قریب جا کے نہیں بیٹھ سکیں گے۔ کچھ کا بہشت میں مقام وہ ہوگا کہ جو انہیں دیکھ بھی سکیں گے،
ان کی گفتگو کو سن بھی سکیں گے، ان کے ساتھ محفل میں جا کے بیٹھ بھی سکیں گے، لیکن کچھ وقت کے بعد کہا جائے گا کہ اب تمہارا وقت تمام ہوا، تم نے دنیا میں اتنا کمایا ہے، تم نے اپنے آپ کو اتنا پاکیزہ رکھا ہے کہ اتنا وقت اہل بیت کی محفل میں رہ سکتے ہو۔ مومن کے لیے حق یہ ہے کہ اتنا پاکیزہ ہو کے جائے، جب چاہے ان کے ہاں چلا جائے، جب چاہے۔ یہ مومن کے اپنے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اپنے اختیار میں ہونا چاہیے۔ اہل بیت اطہار آپ سے اور مجھ سے یہی چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ دنیا دی گئی ہے آخرت سنوارنے کے لیے۔ آپ غور کریں، جتنا قرآن مجید میں آخرت کے بارے میں آیات ہیں، اتنا کسی اور موضوع کے بارے میں، حتیٰ توحید و رسالت و ولایت، کسی بارے میں آپ کو اتنی آیات نہیں ملیں گی جتنا آخرت سے مربوط ہے۔ تقریباً 1400 آیات ہیں جو آخرت سے مربوط ہے، جسے کہا جا سکتا ہے تقریباً 1/4 کس سے مربوط ہیں؟ آخرت سے مربوط ہے۔ اور آخرت کو انسان جب دنیا کے ساتھ موازنہ کرے تب اسے معلوم ہوگا کہ آخرت کی اہمیت اس دنیا کے مقابلے میں ہے کتنا۔ لیکن یہ موازنہ کرے کون؟ دیکھیں، فرض کریں آپ سے پوچھا جائے، پاکستان کے 2 شہروں کا میں نام لیتا ہوں، پوچھا جائے کہ ان 2 شہروں میں کون سا شہر زیادہ زندگی کے لیے بہتر ہے؟ آب و ہوا کے اعتبار سے، ان لوگوں کے اعتبار سے، ان کے اخلاق کے اعتبار سے، ان کے طریقہ کار کے اعتبار سے، کوئی پوچھے کہ 2 شہر ہیں، ان میں بہتر کون سا ہے؟ کون جواب دے سکتا ہے؟ وہی جو دونوں شہروں کی مکمل معرفت رکھتا ہو۔ اگر مکمل معرفت نہیں رکھتا تو صحیح جواب نہیں دے پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک مکمل جانے گا نہیں تو ان میں بہتر کو انتخاب کیسے کرے گا؟ تو عزیزان گرامی، ہم تو وہ ہیں جنہوں نے دنیا کو ہی مکمل اس کی معرفت ہمیں حاصل نہیں ہے۔ آج بھی یہ دنیا جو ہے، اس کا جتنا انسان نے کشف کیا ہے، جتنا اس کو جانا ہے، اس سے کہیں زیادہ وہ حصہ ہے جسے انسان تو اپنے نفس کو آج تک نہیں سمجھ سکا، اپنے وجود سے اتنا آگاہ نہیں ہے۔ تو حق یہ ہے کہ ان سے پوچھا جائے، ذات حق سے جب پوچھا جائے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر بھی ہے دنیا سے، فقط بہتر نہیں ہے۔ دیکھو دنیا جیسی بھی ہے اس کو فنا آنے والی ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، وہ باقی رہنے والی ہے۔ کتنا باقی رہنے والی ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی ہے۔ اس آخرت کا جو سفر ہے، اس کے لیے زاد راہ اسی دنیا سے آپ کو اور مجھے حاصل کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد، البتہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی حاصل ہوتا رہے گا جو اس دنیا میں آخرت کے لیے کر کے گیا ہوگا۔ یہ جو کہا جاتا ہے اس کے بعد نامہ اعمال دنیا میں جاتے ہی بند ہو جاتا ہے، ان کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے جنہوں نے دنیا میں ویسی زندگی نہیں گزاری ہوتی جیسے اہل بیت اطہار نے کہا ہے۔ جنہوں نے وہ زندگی گزاری ہے ان کا نامہ اعمال ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ تا روز قیامت ان کے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں جن کی وہ بنیاد رکھ کے گئے ہوتے ہیں وہ باقی رہتی ہیں اور مسلسل لکھی جاتی ہیں۔ مومن کا شرف یہی ہے، اس دنیا میں جانے کے بعد بھی اعمال اس کے نام سے درج ہوتے رہتے ہیں۔ یہ مومن کا ہی وہ ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو کہا ہے، میرے حبیب ان کی رہنمائی فرمائیے، یہ جو میرے بندے ہیں۔ اور دیکھیں سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس خوبصورت انداز سے انسانوں کی رہنمائی کی ہے۔ آپ نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے۔
ان کا کلام اتنا حکیمانہ ہے کہ انسان جتنا فکر کرتا جائے اتنا بات روشن ہوتی جاتی ہے. یہ دنیا کہاں کہ اس کا نتیجہ کہاں ملنے والا ہے؟ آخرت میں. اس دنیا میں کہیں نتیجہ تلاش نہیں کرنا. اور یہ جو نسبت دی ہے مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی کھیتی ہے، کہا پہلے کھیتی باڑی کو تھوڑا سمجھ لو. کھیتی باڑی ہے کیا چیز؟ آپ دیکھیں کھیتی باڑی میں انسان کو محنت کتنا کرنی پڑتی ہے، پسینہ کتنا بہانا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جس وقت جو فصل چاہو تم بو دو، ایسا نہیں ہے. ہر فصل کا خاص وقت ہے، اسی وقت میں ہی اسے کاشت کرو گے تو نتیجہ ملے گا. اور اس کے لیے زمین کا خاص طریقے سے تیار ہونا ضروری ہے. اور اس زمین کی تیاری میں پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس زمین کو ہموار کرنے سے بھی پہلے اس میں جو کنکر ہیں، اس میں جو خاردار جھاڑیاں ہیں، اس میں جو کانٹے ہیں، اس میں جو سخت ڈھیلے ہیں، ان سب کو اس زمین سے جدا کرنا ہوگا. تمہیں اپنے دل کی زمین کو پاکیزہ کرنا ہوگا. اس میں اگر بغض ہو تو دشمنان اہل بیت سے ہو. اس میں اگر کسی مومن کے بارے میں بغض ہے تو یہ فصل نہیں دینے والی، یہ صحیح فصل نہیں دینے والی. اس میں جو کانٹے ہیں انہیں دور کرنا ہوگا، اس زمین کو ہموار کرنا ہوگا. فقط اتنا نہیں، اس کے بعد اسے پانی دینا ہوگا. اہل بیت کی محبت کہ چھینٹے اس دل پہ جب تک نہیں پڑیں گے اس میں تازگی نہیں آئے گی. زمین میں پہلے مرحلے میں کیا کرتا ہے کسان؟ اس سے پہلے کہ فصل کو کاشت کیا جائے ان کو چننے کے بعد ہل اس کو پانی دیتا ہے. پانی دینے کے بعد ہل چلاتا ہے. ہل چلانے کے بعد غور کرتا ہے اب اگر کوئی چیز ابھی بھی باقی رہ گئی ہے اسے اس زمین سے جدا کر کے دور پھینکتا ہے، نزدیک بھی نہیں رہنے دیتا، کہیں دوبارہ یہ نمو نہ کرے. اس زمین سے جدا کر دو، جڑی بوٹیوں کو جدا کر دو، کانٹوں کو، ان جھاڑیوں کو جدا کر دو، کنکر جو ان کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے انہیں جدا کر دو. ان سب کو جدا کرنے کے بعد اب جب زمین وہ ہو گئی اسے ہموار کیا جاتا ہے، دوبارہ پانی دیا جاتا ہے. اب دوبارہ پانی دینے کے بعد اب یہ زمین تیار ہوئی ہے کہ اس میں تمہیں کاشت جو کرنا ہے وہ کاشت کرو. ہر چیز کو کاشت نہیں کر سکتے، موسم کے اعتبار سے، اس زمین کے اعتبار سے، اس منطقے کے اعتبار سے تمہیں کاشت کرنا ہوگا. اور اس کو کاشت کرنے کے بعد اب بھی مرحلہ تمام نہیں ہوا، اب تمہیں اور زیادہ محنت کرنی ہوگی. اسے وقت پہ پانی دینا ہوگا، جتنی مقدار ضرورت ہے اتنا پانی دینا ہوگا. اگر زیادہ پانی دیا تب بھی فصل جلد نتیجہ نہیں دینے والی. اگر پانی کم دیا تب بھی کما حق ہو نتیجہ نہیں دینے والی. اگر اچھی فصل چاہتے ہو تو پہلے یہ دیکھو کہ اسے کاشت کرتے وقت تمہیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور کس مقدار میں اور کس وقت اس کو تم نے کتنا دینا ہے، یہ تمہیں خیال رکھنا ہے. اور یہ بھلا نہیں دینا کہ ہم نے تو اسے کاشت کر دیا، اس سے کنکر چن لیے تھے، اس سے کانٹے چن لیے تھے، خاردار. کہا کہ نہیں، یہ پھر بھی اس میں دوبارہ پیدا ہو سکتے ہیں، دوبارہ یہ اگ سکتے ہیں. اب بھی تمہیں ہر تھوڑی مدت کے بعد اپنے ہاتھ میں وہ گیتی لینی ہے، اس میں جانا ہے اور اس سے
جدا کرتے رہنا ہے اس فصل کو، جو حق ہے، جو نتیجہ لینا چاہتے ہو اسی طریقے سے کرتے رہنا ہے۔ یہ آپ کو اور مجھے کہا گیا ہے کہ دیکھو تمہیں اعمال کے اعتبار سے یہ بات مد نظر رکھنی ہے کہ تمہیں اپنی یہ آخرت آباد کرنے کے لیے، یہ دنیا جو آخرت کی کھیتی ہے اس میں تمہیں کرنا کیا ہے؟ تمہیں اسے نماز سے آباد کرنا ہے، تمہیں اخلاق سے آباد کرنا ہے، تمہیں اچھی گفتگو سے آباد کرنا ہے۔ دیکھو اس میں غیبت جیسی بیماری نہیں ہونی چاہیے۔ جو اعمال جو اس فصل کو آ کے اس کی تباہی کا سبب بنے، وہ تہمت کسی مومن پہ نہیں لگانی چاہیے۔ اگر تم نے تہمت لگائی تو تمہارے اعمال، غیبت کی تو روز قیامت تمہارے اعمال اس کے نامہ اعمال میں، اور اس کی برائیاں کہا بار الہ میں نے تو کچھ ایسا نہیں کیا، جو کیا اس میں نظر نہیں آ رہا۔ کہا جو کیا تو نے کیا۔ جب تجھے بتا دیا گیا تھا اگر کسی مومن کی غیبت کرے گا تیری نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں چلی جائیں گی، اگر اس سے آگاہ نہ کیا ہوتا پھر تم حق بجانب تھے، تمہیں آگاہ کر دیا۔ اس کو معمولی بیماری نہ سمجھنا، یہ تمہاری فصل کو تباہ کرنے والی بیماری ہے۔ اس سے بچتے رہنا، اس سے آگاہ رہنا۔ اسی لیے کہا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، اور اس میں وقت کا خیال رکھنا۔ اگر فصل کو تھوڑا وقت کے بعد پانی دیا جائے پھر بھی وہ نتیجہ نہیں دیتی۔ تمہیں نماز پڑھنی ہے لیکن اول وقت میں پڑھنی ہے۔ یہ نماز جو آخر وقت میں پڑھو گے تمہاری ذمہ داری یقیناً ادا ہو گئی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس سے جو تم اپنی آخرت کو آباد جس خوبصورت طریقے سے کر سکتے تھے ابھی بھی اس نماز کے ذریعے وہ آباد ہو رہی ہے، لیکن اتنا خوبصورت انداز سے نہیں ہو رہی۔ تمہیں وقت کا خیال رکھنا ہے۔ اچھا کہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ وقت سے پہلے اگر پانی دے دیا فصل کو تب بھی کوئی فائدہ نہیں۔ نماز فجر کو رات کو سونے سے پہلے کہ صبح پتہ نہیں اٹھوں یا نہ اٹھوں، آنکھ لگی رہے، رات دوستوں میں گپ رہی ہے تو اب صبح نہیں معلوم، پہلے نہ وقت سے پہلے۔ یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے اتنا وسیع وقت دیا ہے۔ اس دنیا میں دیکھیں اگر کوئی ایک شخصیت کسی کو دعوت دے تو یہ انسان، اس نے اگر وقت 5 بجے کا دیا ہو یہ چند دن پہلے تیاری شروع کر دیتا ہے۔ اور اس کریم نے جو دعوت دی تو کہا کتنے وہ خوبصورت اور خوش قسمت لوگ ہیں جو آذان سے پہلے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں۔ ایک عام انسان کے لیے اس کا رتبہ بڑا ہوگا، اس کا مقام بڑا ہوگا، اس کو پروردگار عالم نے بہت نوازا ہوگا، لیکن ہے تو پھر بھی انتم الفقراء الی اللہ، یہ پھر بھی فقیر ہے۔ یہ چھوٹا فقیر ہوگا، ہم بڑے فقیر ہوں گے، سب فقیر ہیں۔ انتم الفقراء الی اللہ، اور وہ غنی ہے۔ اس کی بارگاہ میں جانے کی ہمیں جلدی ہونی چاہیے، ہمیں درخواست کرنی چاہیے۔ اس کا کتنا کرم ہے وہ بلاتا ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ پروردگار عالم آپ سے اور مجھ سے ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، بلکہ ماں کے دل میں بھی جو محبت ہے اسی کی عطا ہے، یہ اس کی محبت ہی تو ہے۔ آپ نے دیکھا جب بچہ گھر سے باہر جائے ماں بہت منتظر ہوتی ہے، یہ خالق و مالک بھی اپنے بندے کا منتظر رہتا ہے کہ میرا بندہ اس دنیا میں گیا ہے، یہ دنیا بہت آلودہ ہے، یہ خیر سے میرے پاس پلٹ آئے۔ 5 وقت اس لیے دعوت دی ہے کہ تاکہ اس کی پاکیزگی کو کچھ ہونے نہ پائے۔ اگر تھوڑی سی کوتاہی ہوئی ہو پھر میرے در پہ آ جائے، میں پھر اس کے دل کو نورانی کر دوں۔ اس کے دل میں اگر کوئی سیاہی آنے لگی ہے پھر اس کے دل سے دور کر دو۔
یہ خالق کا احسان ہے، ہم پہ کرم ہے۔ کہا کہ تم وقت پہ اسے پانی دو گے، فقط پانی نہیں، اس کو اچھی آب و ہوا کی بھی ضرورت ہے۔ کبھی یہ نہ سمجھنا میں نے یہ عمل کر لیا تو میرے لیے بس ہے، بہت ہے، بہت سے اعمال کی ضرورت ہے۔ تم نے اپنی اس آخرت کو رنگین بنانا ہے، خوبصورت بنانا ہے۔ اس دنیا میں کسی ایک رنگ پہ اکتفا کرتے ہیں ہم؟ قطعاً نہیں کرتے۔ کہا وہاں بھی تمہیں خوبصورت سے خوبصورت، اور وہ تم نے خود اپنی اس آخرت کو سجانا ہے۔ کتنا کریم ہے وہ ذات، کہا تمہارے اختیار میں ہے۔ کیسی آخرت چاہتے ہو؟ جیسی چاہتے ہو تمہارے اختیار میں۔ اور جس طرح کا رب العزت ہم سے امتحان لے رہا ہے، واقعاً اس امتحان میں بھی اگر کوئی رہ جائے، اس میں بھی کوئی فیل ہو جائے، اس میں بھی بقول ایرانیوں کے کوئی مردود ہو جائے، دیکھیں امتحان جہاں بھی ہوتا ہے وہاں آپ کو چیٹنگ کرنے کی اجازت ہے کہیں؟ دنیا میں کہیں امتحان میں چیٹنگ کرنے کی اجازت ہے؟ اسلام میں ہے ہی چیٹنگ۔ کہا جیسے یہ کرتے جائیں ویسے کرتے جاؤ۔ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پورا سلیبس بھی بتا دیا۔ کہا اس کے بعد دیکھو جیسے یہ کریں ویسے کرتے جاؤ۔ اگر اس کے بعد بھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی، لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ان کو دیکھتے جاؤ، ان کی سیرت کو اپناتے جاؤ۔ اب بھی اگر کامیابی نہ ہوئی، ان سے خوبصورت عمل کس کا عمل ہو سکتا ہے؟ ان سے پاکیزہ عمل کس کا پاکیزہ عمل ہو سکتا ہے؟ کہا میں تمہیں یہ نہیں کوئی ایسی چیز نہیں بتا رہا جسے تم کہو کہ میں تو انجام نہیں دے پاؤں گا، میں کیسے کروں۔ کہا ان کے عمل کو دیکھو، نماز کے وقت ان کی کیفیت کو دیکھو۔ جب یہ مسلح عبادت پہ آتے ہیں، میدان جنگ میں جو لاشوں کے ڈھیر لگا دینے والے شجاع ہیں، لیکن جب مسلح عبادت پہ آتے ہیں ان کا بدن لرزنے لگتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ خوف سے، یہ رب العزت کی عظمت ہے۔ آپ کی خدمت میں اتنا عرض کر دوں، دیکھیں انسان جس چیز سے بھی خوف کھاتا ہے، جس چیز سے بھی، اس سے دور بھاگتا ہے یا نہیں؟ ایسا ہے یا نہیں؟ جس چیز سے انسان خوف کھاتا ہو، شیر سے خوف کھاتا ہے، شیر آئے تو انسان دوڑ لگائے گا یا اس کے سامنے؟ تو انسان جس چیز سے بھی خوف کھاتا ہے، سانپ دیکھ لیں، بچھو دیکھ لیں، کوئی بھی چیز، حتیٰ آپ دیکھ لیں کچھ چھپکلی سے ڈرتے ہیں، مرد نہیں تو خواتین تو اتنا ڈرتی ہیں کہ گھر میں مردوں کو بھی ڈرا دیتی ہیں۔ ایسی چیخ ماریں گی معلوم ہو پتہ نہیں کیا ہوا، کہا چھپکلی ہے۔ چھپکلی نے ابھی حرکت بھی نہیں کی۔ جو جس چیز سے ڈرتا ہے اس سے دور رہتا ہے۔ پروردگار عالم کا خوف کچھ اور ہے، جتنا یہ خوف بڑھتا ہے اتنا نزدیک ہوتا جاتا ہے۔ یہ جو خوف ہم سمجھتے ہیں یہ وہ خوف نہیں ہے خالق کے ہاں۔ اس کی مثال کو بھی اگر سمجھنا ہو تو ماں کی ممتا کو سمجھے۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی اگر کوئی مارنے لگے تو بچہ ماں اگر مارنے بھی لگے تب بھی ماں کے سینے سے جا کے چپک جاتا ہے، اس کی گود میں۔ تو پروردگار عالم سے وہ خوف نہیں ہے۔ انسان دنیا میں جس چیز سے خوف کھاتا ہے اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن خالق کا خوف جتنا دل میں بڑھتا جاتا ہے اتنا اپنے خالق کے نزدیک ہوتا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ جو کہا جاتا ہے اہل بیت اطہار، یہ اس خالق کی عظمت کو، اس کے مقام کو سمجھتے ہی یہی ہے۔ ہم کیا سمجھیں گے؟ ہم تو ان کی معرفت کما حق کو حاصل نہیں کر سکتے، اس ذات حق کی جو ان کا بھی خالق و مالک ہے یہ سمجھتے ہیں۔ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، ہم نے خدا کو ان کے ذریعے پہچانا ہے، انہوں نے خالق کو خالق کے ذریعے پہچانا ہے۔
بہت فرق ہے، زمین تا آسمان فرق ہے۔ ہم نے جن چیزوں کے ذریعے خدا کو پہچانا ہے وہ سب ان کے سامنے خلق ہوئی ہیں۔ یہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں سب اہل بیت اطہار کے سامنے خلق ہوئی ہیں۔ ہم نے ان چیزوں کے ذریعے خالق کو، ان اثرات کے ذریعے اس مؤثر کو پہچانا ہے، ان موجودات کے ذریعے اس واحد قہار کو پہچاننا ہے، لیکن انہوں نے اس ذات کو اسی ذات سے پہچاننا ہے۔ خود اس فلسفے کو سمجھنا آسان نہیں ہے، تو ہم خالق و مالک کو کیا وہ کریں گے؟ انہیں معلوم ہے خالق کا کیا مقام ہے۔ جب مصلی پہ آتے ہیں، اب غور کریں کہ ان کا اس خالق سے کتنا رشتہ مضبوط ہے۔ اتنا رشتہ کسی کا مضبوط ہو سکتا ہے؟ انسان کب تک بات کر سکتا ہے؟ جب تک حیات ہے۔ جب یہ روح پرواز کر جائے، انسان گفتگو کے قابل ہے؟ یہ ہم جیسے انسانوں کی بات ہو رہی ہے۔ آپ ابو عبداللہ کو دیکھیں، سر تن سے جدا ہو گیا ہے، نوک نیزہ پہ ہیں، کلام رب العزت کی تلاوت ہو رہی ہے، سورہ کہف کی تلاوت ہو رہی ہے، اور یہ بتا رہے کہ دیکھو میرے نانا جو پیغام تمہیں دے گئے ہیں دنیا والوں، اسے بھلا نہ دینا کہ قرآن اور ہم ایک دوسرے سے جدا، تم سر تن سے جدا کر سکتے ہو، ہمیں قرآن سے جدا نہیں کر سکتے۔ ان کی عظمت کو انسان کیا سمجھے گا؟ کس میں طاقت ہے کہ سر تن سے جدا ہو جائیں اور قرآن کی تلاوت کرتا ہو نظر آئے؟ یہ وہ ہستیاں ہیں۔ تو یہ سمجھتی ہیں، جب مصلی عبادت میں کہا کہ مولا کے پاؤں میں تیر لگا ہوا ہے، کہا نکالنا آسان نہیں ہے، کہا کیا کریں؟ کہا جب مصلی عبادت پہ آئے نکال لینا۔ اس ذات حق کی بارگاہ میں یہ اتنا محو ہو جاتے ہیں کہ دنیا سے جدا ہو جاتے ہیں، پھر انہیں کسی اور کا خیال۔ ہم عام زندگی میں اپنے آپ کو دیکھیں، اگر کوئی بڑی شخصیت کے پاس ہوں اور کوئی دوست ہمارا شیطانی کرتے ہوئے چٹکی کاٹ دے، ہمیں درد ہوگا، تکلیف ہوگی، لیکن آواز ہماری یہ کیفیت ہے۔ وہ تو خالق و مالک کی بارگاہ میں ہوتے ہیں، ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، ہمارا تو نماز میں دھیان کہیں اور ہوتا ہے، وہ تو عام زندگی میں بھی ایک لمحے کے لیے اپنے خالق سے جدا نہیں ہوتے۔ طرفت عین، ایک لمحے کے لیے، پلک چپکنے کی دیر تک بھی وہ اپنے خالق سے جدا نہیں ہوتے، ان کا حساب اور ہے۔ انہی کو ہمارے لیے مشعل راہ بنایا ہے۔ کہا دیکھو ان کو دیکھتے جاؤ، جیسے یہ انجام دیتے جائیں تم ویسے انجام دیتے جاؤ، جو حکم دیتے جائیں ویسے کرتے جاؤ۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو دیں لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اس سے بہتر و کامیاب زندگی تمہاری نہیں ہو سکتی۔ اہل بیت اطہار نے جتنا انسانیت کی خدمت کی ہے کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اس دین حق کی بقا کی خاطر کیا کچھ نہیں خدا کی راہ میں انہوں نے لٹایا، کسی چیز کو پیارا نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ جب رسول خدا ابتدا میں ایک دن بہت اداس بیٹھے تھے، جناب ابو طالب نے کہا کہ بیٹا کس فکر میں ہو، اداس کیوں ہو؟ کہا دین کی فکر میں ہوں کہ میرے بعد حفاظت کون کرے گا؟ کہا میری نسل کرے گی۔ کربلا میں دیکھیں اگر کوئی نسل کٹی ہے تو ابو طالب کی کٹی ہے۔ کہا میری نسل حفاظت کرے گی، میرا یہ تم سے وعدہ رہا۔ اپنے جد کو وعدہ کو جتنا
مولا حسین نے نبھایا ہے، کسی نے نہیں نبھایا۔ انسان جب پرسے کی بات آتی ہے بالآخر کسی کو تو پرسہ دینا ہوتا ہے۔ وقت کے امام کو تو ہم ہمیشہ پرسہ دیتے ہی ہیں۔ آپ دیکھیں جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کا سن و سال دیکھیں، ان پہ مصائب دیکھیں۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اس بی بی پہ بہت ظلم کیا گیا۔ بابا جس کا دنیا سے چلا جائے تو وہ بابا کو یاد تو کرے گی۔ ادھر بابا کہتی تھیں، ادھر سے شمر ملعون تازیانے مارتا تھا۔ اب جب تازیانے مارتا ہے بی بی، اگر بچے کو مارا جائے گا، کسی بچی کو مارا جائے گا، اور وہ بھی جانوروں کی طرح، یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ کس پہ ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے۔ ملعون تو اپنے ہاتھ کو دیکھ، شہزادی کے سن و سال کو دیکھ۔ اور مشکل بڑھتی رہی ہے، ہر آن بڑھتی رہی ہے، مشکل کم نہیں ہوئی، ہر آن بڑھتی رہی ہے۔ 11 محرم کو جب ان ملعونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اسیر بنا کے انہیں لے جانا ہے، کوفہ کے دربار میں ابن زیاد ملعون کے پاس لے جانے کے لیے جب یہ تیاری کر رہے ہیں، اب اہل بیت اطہار کی کیفیت کیا ہے؟ ہاتھ پشت گردن سیدانیوں کے بندھے ہوئے ہیں، سید سجاد کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے، گلے میں توق خاردار ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں۔ اس کیفیت میں ظلم میں نے کہا مزید بڑھتا گیا ہے۔ کہا کہ کٹے ہوئے لاشوں کے پاس سے انہیں گزارا جائے۔ ملعون اب اتنا تو نہ کرو، ان سے کب برداشت ہوگا انہیں دیکھنا۔ کہتے ہیں جب لائے گئے تو کیفیت یہ تھی کہ بیبیاں جس طرح تسبیح کے دانے تقسیم ہوتے ہیں، اس طرح کوئی بی بی قاسم کے لاشے پہ چلی گئی، کوئی اکبر کے لاشے پہ چلی گئی، کوئی بی بی عباس کے لاشے پہ گریہ کر رہی ہے، واہ حجابہ واہ عباسہ۔ ہر بی بی کہتے ہیں کہ لیکن 2 بیویاں اور ایک بچی ہیں جو ایک لاشے پہ آ کے رک گئی، اور جناب زینب ہیں جو اپنے بھائی کے لاشے کا طواف کر رہی ہے۔ بی بی آپ طواف کیوں کر رہی ہے؟ میں دیکھ رہی ہوں ماں جائے گا، مجھے بوسہ لینا ہے۔ ماں سے میں نے وعدہ کیا تھا بچپن میں، کہا جب بھائی کو کربلا میں بھائی سے جدا ہو تو میری طرف سے اس کے لاشے کا بوسہ لینا۔ طواف اس لیے کر رہی ہوں، دیکھ رہی ہوں بدن کا کوئی حصہ سالم ہو جس کا میں بوسہ لوں۔ سید سجاد تو یہی تو فرمایا کرتے تھے، ارے میرے بابا کے جسم پہ اتنے زخم تھے، ایک نگینے جتنا جگہ بھی خالی نہیں تھی، بلکہ ہر زخم پہ کم سے کم 7 مرتبہ زخم آیا ہے۔ کہا میں اس لیے طواف کر رہی ہوں۔ اتنے میں دیکھا بی بی رباب ہے اور رو رو کے کہہ رہی ہے، میرے آقا و والی، میں اس حال میں آپ کو کیسے چھوڑ کے جاؤں؟ میں وعدہ کر کے جاتی ہوں جب تک زندہ ہوں دھوپ میں رہی ہوگی، آپ کا لاشا مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا، میرا وعدہ ہے جب تک زندہ رہوں گی دھوپ میں رہوں گی۔ یہ کیفیت ہے۔ دیکھا کہ سکینہ ہے بابا کے لاشے کے اوپر ہے، گریہ کرتی جاتی ہے، تم سب کو جانا ہے جاؤ، میں اپنے بابا کو تنہا نہیں چھوڑ کے جاؤں گی۔ پھوپھی آپ دیکھتی ہیں بابا کے لاشے پہ کتنا دھوپ ہے، میں سایہ کر کے رہوں گی۔ کہتے ہیں بی بی طواف کرتے کرتے آ کے کٹے ہوئے لاشے کے ساتھ بیٹھی، بیٹھنے کے بعد کہا انتا اخی، میرا ماں جایا تو ہے؟
دوش پیغمبر کا سوار تو ہے؟ یہ کہنے کے بعد کہا کہ میں بوسہ آج لے تو رہی ہوں، بابا آپ کی گردن کا بوسہ لیتے رہے، ماں آپ کی گردن کا بوسہ لیتی تھی، جہاں شمر نے خنجر چلایا وہاں نانا رسول اللہ بھی بوسہ لیتے تھے، لیکن میں اس مقام کا بوسہ لے رہی ہوں جس کا نہ بابا نے بوسہ لیا، نہ نانا رسول اللہ بوسہ لے پائے، نہ ماں نے بوسہ لیا۔ یہ کہہ کے گردن کی جو کٹی ہوئی رگیں ہیں زینب نے اپنے ہونٹ رکھ کے کہا، فریاد ہو رہی ہے۔ سید سجاد کی کیفیت غیر ہے، سید سجاد برداشت نہیں کر پا رہے۔ کسی وقت کہا کہ قافلے کو روانہ کرنا ہے، جب سب چلنے لگے دیکھا سکینہ ہے بابا سے جدا نہیں ہوتی۔ شمر ملعون نے کہا کہ مجھے آتا ہے، میں جدا کروں گا۔ آگے بڑھا، تازیانہ لیا، اتنا جناب سکینہ پہ اس نے تازیانے برسائے۔ سید سجاد نے رو کے کہا سکینہ سکینہ ہمیں چلنا ہے، بابا بہت اذیت میں ہے، یہ ظلم کرتا رہے گا، بابا اذیت میں رہیں گے، چلو ہمیں چلنا ہے۔ شہدانیوں کو ساتھ لیا، کوفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ عزیزو عجیب حالت ہے، جب کوئی گریہ کرتا ہے، آپ نے دیکھا کہ آپ بھی جب گریہ کرتے ہیں گلا خشک ہو جاتا ہے، پیاس انسان کو زیادہ لگتی ہے۔ سکینہ کتنی روئی ہے، پیاس اتنا بڑھتی جا رہی ہے، رستے میں پانی مانگ رہی ہے، کوئی پانی دینے والا نہیں ہے۔ کسی وقت اپنے چچا عباس کے سر کی طرف دیکھ کے کہتی ہے چچا عباس سکینہ آج بھی پیاسی ہے۔ کہتے ہیں جناب عباس ہے کہ آنسو بہتے جا رہے ہیں، آنکھیں بند کی ہوئی ہے، سکینہ تیرا سامنا نہیں کر پائے گا عباس۔ یہ بیبیاں جا رہی ہیں، کہتے ہیں جب کوفہ نزدیک آیا کسی نے کہا کہ کوفہ آ گیا ہے۔ اب جناب سکینہ آگے بڑھی، اپنی پھوپھی جناب زینب سلام اللہ علیہا سے کہا پھوپھی جان کیا اب بھی پانی نہ ملے گا؟ علماء کہتے ہیں معلوم ہے کیوں کہا پھوپھی سے کہ پھوپھی جان کیا اب بھی پانی نہ ملے گا؟ سکینہ کو معلوم ہے، سن رکھا ہے، میری پھوپھیاں یہاں شہزادیاں بن کے رہی ہے، کہنا چاہتی ہے پھوپھی اب تو آپ کے شہر میں سکینہ آ گئی ہے، کیا اب بھی پانی نہ ملے گا؟ مجھے نہیں معلوم کس درد بھرے لہجے سے کہا ہوگا۔ ایک بی بی ہے جو چھت سے قیدیوں کو تماشا کرنے آئی ہے، جیسے ہی یہ سنا تڑپ گئی، تیزی سے چھت سے حیات خانہ میں آئی، آ کے صحن خانہ میں پانی بھرا، پانی بھر کے آئی، قیدیوں کے پاس آئی، کہا کہ میرے مولا نے کس مولا نے؟ میرے مولا علی نے۔ سکینہ دیکھو دادا نے انتظام کر لیا تھا، بہت پہلے اہتمام کیا تھا، کہیں یہ نہ کہنا دادا آپ کے شہر میں بھی سکینہ کو پانی نہیں ملا۔ کہا میرے مولا علی نے مجھے کہا تھا جب قیدیوں کو دیکھنا ان میں جو پیاسا ہو اسے پانی پلانا، اسے دعا کرنے کا کہنا، تمہاری جو حاجات ہوں گی وہ خدا روا کرے گا۔ میں اپنے مولا کے حکم کی منتظر تھی، یہ پانی لے کے آئی ہوں، بی بی تم پانی پی لو، پانی پینے کے بعد میری کچھ دعائیں ہیں دعا کر دینا۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے جیسے سنا کہا سکینہ ہم دینے والے ہیں، آج تک ہم نے سوال نہیں کیا، سکینہ پہلے دعائیں کر دو بعد میں پانی پینا۔ کہا بولو تمہاری کیا دعائیں ہیں؟ کہا دیکھو جس طریقے سے تمہارا یہ گھر اجڑا ہے دعا کرو کہ کسی کا گھر نہ اجڑے۔ سکینہ نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بلند کیے، بارے الہ
ہمارا بھرا گھر کربلا میں لٹ گیا ہے، بار الہ ایسا کسی اور پہ ظلم نہ ہونے پائے، بار الہ اس کے گھرانے کو محفوظ رکھنا، اس کے گھرانے کی حفاظت فرمانا۔ کہا تمہاری اور دعا کیا ہے؟ کہا میرا شوہر سفر پہ گیا ہے، چند دنوں سے اس کی خیر خبر نہیں آئی، دعا کرو وہ سفر سے خیر سے آ جائے۔ جیسے ہی یہ کہا سکینہ نے پھر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بلند کیے، بار الہ ہم سفر میں لٹ گئے ہیں، میرا اکبر نہیں رہا، میرا قاسم نہیں رہا، میرا اصغر الولود نے جھیل لیا ہے، بار الہ ہم سفر میں لٹ گئے ہیں، میں سفر میں یتیم ہو گئی ہوں، بار الہ اس کے شوہر کو خیریت سے پلٹا دینا۔ کہا تمہاری اور کوئی دعا؟ کہا بس میری آخری دعا ہے، میری یہ تمنا ہے میں مدینہ جاؤں، مدینہ کی زیارت کروں، اپنے آقا کی زیارت کروں، آقا زادی کی زیارت کروں۔ جیسے ہی یہ کہا مدینہ کا نام آنا تھا، جناب زینب سلام اللہ علیہ نزدیک ہو کے کہنے لگی مدینہ جا کے کیا کرو گی؟ کہا مدینہ جاؤں گی، اپنے مولا کائنات کی زیارت کروں گی، ان کی زیارت مجھے نصیب ہوگی، میں اپنی شہزادی کی، رسول اللہ کی دختر کی زیارت کروں گی۔ کہا لگتا ہے تمہیں معلوم نہیں ہے مولا کب سے سدھار چکے، بی بی کب سے اس دنیا سے جا چکی۔ کہا مجھے معلوم نہیں ہوگا، میں تو اس گھر کی کنیز ہوں، میرا ایمان ہے کہ میں اپنے مولا حسین کی زیارت کروں گی، ایسے ہے جیسے علی اور رسول اللہ کی زیارت کر لی۔ تم مجھے کہتی ہو، تم قیدی ہو، تمہیں کیا معلوم اس گھرانے کی مجھے کتنا معرفت ہے، میں اس گھرانے کی کنیز ہوں۔ ارے میں اگر جاؤں گی اپنے مولا حسین کی زیارت کروں گی، جب زیارت کروں گی تو ایسے ہے جیسے میں نے رسول اللہ اور مولا علی کی زیارت کی، اور میں اپنی شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی زیارت کروں گی، ایسے ہے جیسے میں نے ماں فاطمہ تو زہرا کی زیارت کر لی۔ کہا اچھا اتنا بتا دو، اگر ان کی معرفت رکھتی ہو اور مجھ سے زیادہ معرفت رکھتی ہو تو مجھے اتنا بتا دو، آقا حسین کو اگر یہاں دیکھ لو پہچان جاؤ گی۔ کہا تم کیسی باتیں کرتی ہو، یہ شرابیوں کا مجمع، یہ اوباشوں کا مجمع، یہ اوباشوں کا مجمع، یہ شرابیوں کا مجمع میرے مولا کی پاکیزگی اجازت نہیں دیتی، ان لوگوں کے درمیان میرے مولا کہاں ہو سکتے؟ کہا میں فقط اتنا پوچھ رہی ہوں، دیکھو پہچان لوگی۔ کہا میں نے تمہیں کہا ہے تم قیدی ہو، تمہیں حسین کی معرفت نہیں، جیسے ہی کہا تمہیں حسین کی معرفت نہیں ہے، جناب زینب نے سر پیٹ کے کہا اگر مجھے نہیں ہے تو پھر کسے؟ کہا اچھا یہ بتاؤ اگر شہزادی زینب کو سلام اللہ علیہ کو دیکھ لو پہچان لوگی۔ کہا بی بی دیکھو اتنا بتا دوں، میری شہزادی کا اس مجمع میں نام نہ لینا، میں بار بار تمہیں کہہ رہی ہوں ان ہستیوں کی تمہیں معرفت نہیں ہے، ارے ان بازاروں میں ان کا نام نہ لینا، اس مجمع میں میری بیوی کا نام دوبارہ نہ لینا۔ کہا نام نہیں لوں گی، فقط اتنا بتا دو دیکھو پہچان جاؤ گی۔ کہا تم کیا کہتی ہو، اگر تم قیدی نہ ہوتی تو میرا انداز تم سے کچھ اور ہوتا، میری بیوی، میں نے تجھے کہا میرا آقا اس مجمع میں نہیں ہو سکتا، ارے یہ اوباشوں کا مجمع ہے، شرابیوں کا مجمع ہے، تم میری بیوی کے بارے میں کہتی ہو۔ جیسے ہی یہ کہا بی بی تھوڑا نزدیک ہوئی، بالوں سے جو پردہ تھا تھوڑے سے بال ہٹا کے کہا ام حبیبہ تو نے ہمیں نہیں پہچانا، میں ہی تمہاری آقا زادی زینب ہوں۔ ارے بی بی آپ پہ یہ کیا وقت آ گیا، بی بی یہ کیسے ہو گیا، بی بی عباس آقا کہاں ہے، آپ کا پردے کا؟ کہا میں ہی تمہاری آقا زادی ہوں، ام حبیبہ وہ نو کے نیزہ پہ جو سر ہے
الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بار الہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بار الہ اس کے ذریعے ہمارے قلوب کو منور فرما، معرفت اہل بیت ہمارے دلوں میں آن بآن زیادہ فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، مومنین جہاں جہاں آباد ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ ہمارے مرحومین کی بخشش فرما، ہمیں اس دن کے لیے تیار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما، عقل و شعور کی دولت سے مالا مال فرما، کسی بھی عمل کو انجام دینے سے پہلے اس کے نتیجے کی طرف فکر مند ہونے سوچنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ اپنے گھر کی، اپنے حبیب کے گھر کی، اہل بیت اطہار کی، خصوصاً کربلا و شام کی زیارت ہم سب کو نصیب فرما۔ بار الہ آخرت میں ان کی شفاعت سے ہم کنار فرما، ہمارے آقا و مولا کو راضی و خوشنود فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ان کا ظہور پر نور جلد فرما، ہمیں ان کے بہترین آوان و انصار میں قرار دے۔ آخر میں آپ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے آپ اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے، وہ جنہیں کوئی یاد کرنے والا نہیں رہا انہیں یاد کرتے ہوئے، تمام علماء مراجعین ہر وہ فرد جو کسی بھی اعتبار سے دین کی خدمت کر کے اس دنیا سے جا چکا ہے، ان مرحومین کو یاد کرتے ہوئے، شہداء کو یاد کرتے ہوئے، اور اپنے مرحومین کے ساتھ جن مرحومین کے میں نام لے رہا ہوں انہیں یاد کرتے ہوئے ایک سورہ فاتحہ کی آپ سے التماس ہے۔ سید اختر حسن، بیگم نازنین حسن، سید اختر حسن احسن، معذرت سید اختر احسن، بیگم نازنین احسن اور قبلہ مولانا سید ہاشم جعفری، ان کو یاد کرتے ہوئے ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔